بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير۔ حضرات، میں محفل کی مناسبت سے آپ کے سامنے 20 سے 25 منٹ انشاءاللہ تعالی گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ محفل نکاح ہے۔ نکاح کی مناسبت سے شریعت دلہا دلہن دونوں کے خاندان اور مجلس نکاح میں جو بھی شریک ہوتے ہیں ان کو کیا پیغام دیتی ہے، وہ پیغام ان 3 آیتوں میں مضمر ہے جو 3 آیتیں کے خطبہ نکاح میں پڑھی جاتی ہیں۔ خطبہ نکاح میں 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ایک سورہ آل عمران کی، ایک سورہ نساء کی اور ایک سورۃ الاحزاب کی۔ اور شریعت شادی کی مناسبت سے، نکاح کی مناسبت سے مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو میسج، جو پیغام دینا چاہتی ہے وہ ان 3 آیتوں میں مضمر ہے۔ غور کیجئے، ان تینوں آیتوں کا آغاز تقوی سے ہوتا ہے۔ تینوں آیتیں شروع ہوتی ہیں تقوی سے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور وہ بھی کما حقہ ڈرو، اتنا ڈرو جتنا کہ ڈرنا چاہیے۔ دوسری آیت، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو پیدا کیا۔ تیسری آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا، یعنی نکاح کی مناسبت سے، شادی کی مناسبت سے جو 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، تینوں میں اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے، تقوی کا حکم ہے۔ مطلب یہ ہے دلہا دلہن کو نصیحت کی جا رہی ہے، نئی زندگی شروع کرنے جا رہے ہو، زندگی کے سفر میں ایک نئے موڑ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سفر میں تمہارا توشہ کیا ہونا چاہیے، تمہارا زاد سفر کیا ہونا چاہیے؟ کہا کہ اس سفر زندگی میں تمہارا زاد سفر اللہ کا تقوی ہونا چاہیے۔ اللہ کے تقوی کے سائے میں تم اگر اس نئی زندگی کا آغاز کرو گے اور اللہ کے تقوی کو زاد سفر بنا کر نئی زندگی گزارو گے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور غور کیجئے، تینوں آیتوں میں تقوی کی تعلیم دینے کے بعد 3 اہم باتیں بتائی گئی ہیں، بہت ہی اہم باتیں جو مجلس نکاح سے، محفل نکاح سے گہری مناسبت رکھنے والی باتیں۔ چنانچہ سورہ آل عمران کی آیت میں تقوی کا حکم دینے کے بعد کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنا چاہیے، اور یہ سبق کو نہ بھولو، تمہیں موت آئے تو اسلام کی حالت میں آنا چاہیے، ایمان کی حالت میں آنا چاہیے۔ بھائیوں، نکاح زندگی کا سب سے خوش کن مرحلہ ہوتا ہے۔ نکاح کا دن، نکاح کا لمحہ، نکاح کی گھڑی انسان کے لیے سب سے زندگی کی خوشی کی گھڑی ہوتی ہے۔ شریعت کہہ رہی ہے موت اتنا عظیم سبق ہے کہ نکاح جیسی خوشی میں بھی موت کو کبھی بھلانا نہیں چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دین پر ثابت قدم رہو، اسلام پر ثابت قدم رہو۔ تمہیں موت آئے تو ایمان کی حالت میں، اسلام کی حالت میں آنا چاہیے۔ اور دوسری سورہ نساء کی جو آیت ہے اس میں دیکھیے کتنی عظیم بات بتائی گئی۔ مجلس نکاح میں نئے خاندان کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک لڑکا لڑکی جو آج تک اجنبی تھے ایک دوسرے سے آشنا ہوتے ہیں، اس مناسبت سے یاد دلایا جا رہا ہے، یاد کرو جیسے آج یہاں ایک نئے خاندان کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ انسانیت کا جب آغاز ہوا تھا، یاد کرو، اللہ نے کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم سب کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام، وخلق منہا زوجہا، اور ان سے ان کے جوڑے کو بنایا یعنی حوا علیہ السلام، وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اسی ایک مرد اور عورت سے، آدم و حوا علیہم السلام سے اللہ نے انسانیت کا یہ کاروان جاری کیا، انسانیت کا یہ قافلہ بنایا، انسانیت کے اس کاروان کو وجود بخشا۔ کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو۔ کوئی بھی چیز تاکید سے مانگنی ہو، ہم کہتے ہیں اللہ کا واسطہ دے دو مجھے، تو کہا ڈرو اس اللہ سے جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو۔ والارحام،
اور رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو۔ ایک نئے خاندان کی بنیاد پڑ رہی ہے، دو خاندان مل رہے ہیں، دو خاندانوں میں رشتہ داری قائم ہو رہی ہے، تو تلقین کی جا رہی ہے کہ زندگی میں رشتوں کو نبھا کر چلنے والے بنو، رشتوں کو توڑنے والے، رشتہ داری میں دراڑیں پیدا کرنے والے اور رشتہ داری میں نفرت پیدا کرنے والے اسباب سے خود کو بچاؤ، خود بھی بچو اور دوسروں کو بچاؤ۔ کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم آپس میں ایک دوسرے سے مانگا کرتے ہو، اور رشتہ داری کو توڑنے سے بچو، رشتہ داری کو نبھا کر چلنے کی تلقین ہے۔ مومن رشتوں کو نبھانے والا ہوتا ہے، مومن محبت بانٹنے والا ہوتا ہے، مومن نفرت کا پیامبر نہیں ہوتا، مومن نفرت بانٹنے والا نہیں ہوتا۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یہ نہ بھولو۔ کون رشتہ داری کا کتنا لحاظ رکھتا ہے زندگی میں، کون رشتوں کو جوڑتا ہے دنیا میں اور کون رشتوں کو توڑتا ہے دنیا میں، یہ نہ بھولو، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ اچھا، تیسری آیت میں جب دوسری آیت میں رشتوں کو نبھا کر چلنے کی تعلیم دی گئی، رشتوں کو نبھا کر چلنے کی تلقین کی گئی، تو تیسری آیت میں دیکھو رشتے کیسے نبھتے ہیں اور رشتے کیوں ٹوٹتے ہیں۔ کہا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، کہا کہ یاد رکھو رشتہ داری میں ہمیشہ جو دراڑیں آتی ہیں، محبت کی جگہ نفرت جو جگہ بناتی ہے، اس کے پیچھے بنیادی سبب یہ زبان ہے۔ زبان کا ذمہ دارانہ استعمال کرو، اسی لیے کہا گیا وقولوا قولا سدیدا، بات ہمیشہ بات سے ہی بگڑتی ہے، یاد رکھنا۔ جتنی عداوتیں ہمارے درمیان ہیں، نفرتیں ہمارے درمیان ہیں، جھگڑے ہمارے درمیان ہیں، لڑائیاں ہمارے درمیان ہیں، سوچ لو لڑائی کا آغاز، نفرت کا آغاز ہمیشہ یہی زبان کرتی ہے۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ رشتوں کو نبھایا کیسے جاتا ہے۔ رشتے میٹھی زبان سے نبھتے ہیں، رشتے سچی زبان سے نبھتے ہیں، رشتے سلیقے کی زبان سے نبھتے ہیں۔ جہالت پر مبنی زبان، گالی گلوچ کرنے والی زبان، گالیاں دینے والی زبان، جھوٹے الزامات لگانے والی زبان، اس زبان سے رشتے نبھتے نہیں ہیں، اس زبان سے خاندان جڑتے نہیں ہیں، اس زبان سے دین کی خدمت ہوتی نہیں ہے۔ قول سدید کو زندگی میں لازم پکڑو، اس زبان میں اللہ نے ہڈی نہیں رکھی ہے، جیسے چاہے چلاؤ چلتی ہے، 24 گھنٹے بولتے رہو بنا تھکے ہوئے چلتی ہے یہ زبان۔ لیکن یاد رکھو اس زبان سے نکلنے والے ایک ایک جملے کا حساب اللہ کے پاس تمہیں دینا ہے۔ ذمہ دارانہ استعمال کرو زبان کا۔ قول سدید، اچھی بات ہمیشہ کیا کرو، اچھے لہجے میں کہا کرو، اچھے انداز میں بولا کرو۔ کیا ہوگا جب زبان صحیح ہوگی؟ یصلح لکم اعمالکم، زبان صحیح ہوگی تمہارے اعمال خود بخود درست ہو جائیں گے۔ اصلاح عمل موقوف ہے اصلاح لسان پر۔ جس کی زبان اچھی وہ انسان اچھا، جس کی زبان گھٹیا وہ انسان گھٹیا، یاد رکھیے۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے قیمت المرء لسانہ، آدمی کی قیمت اس کی زبان سے ہے۔ گھٹیا زبان رکھنے والا گھٹیا انسان ہے، اور سنجیدہ زبان رکھنے والا سنجیدہ انسان ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا تم چاہتے ہو تمہاری عملی زندگی اچھی رہے، زبان اچھی رکھو، رشتے نبھیں گے، رشتے سنوریں گے، خاندان جڑیں گے، محبت بڑھے گی۔ شرط یہ ہے زبان سلیقہ مند رکھو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، زبان اچھی رہے گی تمہارے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو بھی درست کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا۔ دیکھیے محفل نکاح میں پڑھی جانے والی یہ تینوں آیتیں محفل نکاح سے کتنی گہری مناسبت رکھتی ہیں۔ حضرات، یہ جو رشتہ ہے جو اس محفل میں وجود میں آتا ہے، جسے رشتہ زوجیت کہا جاتا ہے، میاں بیوی کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، یہ اتنا عظیم رشتہ ہے، اتنا عظیم رشتہ ہے، اس کی عظمت کو جاننے کے لیے اتنا جاننا کافی ہے۔ اس دھرتی پر، اس زمین پر سب سے پہلا رشتہ جو وجود میں آیا وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے۔ پہلا رشتہ
زمین کی پہلی رشتہ داری، اس سے پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا، وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ۔ زمین کے پہلے انسان آدم علیہ السلام، زمین کی دوسری انسان حضرت حوا علیہ السلام، اور ان دونوں کے درمیان جو رشتہ تھا میاں بیوی کا رشتہ تھا، اسی سے اور ساری رشتہ داریاں وجود میں آئی۔ پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ، بعد میں اولاد اور والدین کا رشتہ، چچا اور بھتیجے کا رشتہ، پھوپھی اور بھتیجے کا رشتہ، خالہ اور بہنجے کا رشتہ، دادا اور پوتے کا رشتہ، نانا اور نواسے، ساری رشتہ داریاں بعد میں۔ پہلا رشتہ یہ رشتہ زوجیت ہے، میاں بیوی کا رشتہ۔ گویا یہ رشتہ کیا ہے؟ جڑ ہے، یہ جڑ ہے۔ یہ جڑ جتنی مضبوط رہے گی، گہری رہے گی، خاندان کا درخت بھی اسی قدر موٹا، تازہ، پھلدار، ثمردار اور سایہ دار ہوگا۔ اسی لیے شریعت نے کہا ہے، اچھا اس سے پہلے ایک بات، جیسے پہلا رشتہ ہے یہ زمین کا، یاد رہے یہ رشتہ جنت تک چلنے والا رشتہ ہے، جنت تک چلنے والا رشتہ، سمجھ رہے؟ محفل نکاح میں دلہا جب کہتا ہے نا الحمدللہ میں نے قبول کیا، جانتے ہو یہ دونوں کیسے رشتے میں بن جاتے ہیں؟ یہ کیسا بندھن ہے؟ یہ وہ بندھن ہے جو اللہ ان کی عمر و حیات میں برکت عطا کرے، دلہا دلہن کی۔ یہ بندھن کبھی موت سے بھی ٹوٹنے والا نہیں۔ موت سے دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے، بس دنیاوی لحاظ سے رشتہ ختم ہوتا ہے مرنے سے، ورنہ مومن میاں بیوی کا رشتہ یاد رکھو آخرت میں بھی باقی رہے گا اور جنت میں بھی قائم رہے گا۔ اور یہ مضمون صرف حدیثوں میں نہیں، قرآن میں ہے۔ مومن میاں بیوی جنت میں بھی میاں بیوی کی حیثیت سے رہیں گے اور رکھے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کی شرط پر، توحید کی شرط پر، سلامت عقیدہ کی شرط پر، یہ جنت تک چلنے والا رشتہ ہے۔ سورہ طور میں اللہ نے فرمایا، دیکھیے والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شیء۔ اس کی تفسیر اٹھا کے دیکھیے، میاں بیوی جنت کے اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ان کی اولاد کے پاس نیکیاں کم ہوں گی، جنت کے نچلے درجے میں ہوگی اولاد۔ اللہ تعالیٰ مومن فیملی کو از یہ فیملی خوشیاں دینے کے لیے اولاد کے درجات کو بلند کر کے ماں باپ کا ہم رتبہ بنا دے گا، ماں باپ کے سامنے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے بٹھائے گا، اور وہ ساری فیملی میاں بیوی اور ان کے بچے جنت میں بیٹھ کر اپنے گھر کے ماحول کو یاد کریں گے۔ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ میاں بیوی بچے بیٹھ کے یاد کریں گے ہم کتنا ڈرتے تھے دنیا میں اپنے گھر میں، جہنم کو یاد کر کے، اس کے جھلسا دینے والے عذاب کو یاد کر کے کتنا ہم ڈرتے تھے۔ اللہ کا احسان ہے جس نے آج ہمیں اس عذاب جہنم سے نجات دے کر جنت کا ٹھکانہ نصیب کیا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، بعض مسئلے، غلط مسئلے لوگوں میں مشہور ہو گئے، بیوی مرتے ہی شوہر کے لیے دیکھنا حرام، کون کہتا ہے؟ بیوی کا انتقال ہو گیا، مفتی صاحبان فتویٰ دیتے ہیں شوہر کے لیے اب دیکھنا حرام۔ ارے اتنا بڑا ظلم، یہ ظلم ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں۔ شریعت کے اندر کہاں تک گنجائش ہے؟ یاد ہے آپ کو؟ شریعت یہاں تک اجازت دیتی ہے بیوی کا انتقال ہو تو شوہر غسل دے سکتا ہے، شوہر کا انتقال ہو تو بیوی غسل دے سکتی ہے۔ شریعت نے یہاں تک اجازت دی ہے۔ حضرت فاطمہ کا انتقال ہوا، دختر رسول کا انتقال ہوا، پیارے نبی کی لخت جگر کا انتقال ہوا، غسل کس نے دیا؟ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے غسل دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، غسل کس نے دیا؟ آپ کی زوجہ حضرت اسماء نے غسل دیا۔ اللہ اکبر۔ شریعت میں یہ گنجائش ہے، تو یاد رکھیے یہ بڑا مبارک رشتہ ہے، بڑا سعادت مند رشتہ ہے۔ اسی لیے شریعت مطہرہ نے اس رشتے کو نبھا کر چلنے کے لیے دلہے کو بھی، دلہن کو بھی بڑی نصیحتیں کی ہیں، بڑی تعلیمات دی ہیں۔ اگر ان نصیحتوں کا لحاظ رکھ کر کوئی بھی میاں بیوی زندگی گزارتے ہیں، اللہ زندگی جنت مسیل ہو جائے گی اور جنت نظیر ہو جائے گی۔ طویل فہرست ان تعلیمات کی۔ بطور مثال دلہے کو شریعت یہ سمجھاتی ہے، دیکھو یہ تمہاری دلہن ہے، اللہ نے اسے تمہارے ماتحت کیا ہے،
اور تمہیں اس پر مرد ہونے کی حیثیت سے ایک درجہ فضیلت عطا کی ہے، اور تمہیں تمہاری بیوی پر حاکم بنایا ہے، قوام بنایا ہے، نگران بنایا ہے۔ ہوشیار، اللہ نے تمہیں بیوی پر جو اختیار دیا ہے اپنے اختیار کا غلط استعمال نہ کرنا۔ جیسے آج سماج میں دیکھتے نہیں، کھانے میں نمک زیادہ ہو گیا، زبان پہ پہلے طلاق کی دھمکی آتی ہے ہمارے، نمک کم ہو گیا، زبان پہ پہلے طلاق کی دھمکی آتی ہے۔ ایسے ظالم ہوتے ہیں مرد، ایسے جابر ہوتے ہیں مرد۔ کہا اللہ نے تمہیں جو اختیارات دیے ہیں اپنے اختیارات کا استعمال کرتے ہوئے کبھی یہ نہ بھولو اللہ کو تم پر اس سے زیادہ اختیار حاصل ہے۔ اسی لیے کہا دلہے کو شریعت سمجھاتی ہے تمہاری ذمہ داری ہے اپنی زوجہ کے اندر، اپنی بیوی کے اندر، انسان ہونے کے ناطے کوئی بھی کمی کمزوری رہی اسے مسئلہ بنائے بغیر برداشت کر کے کمپرومائز کر کے چلنا، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور اتنی بڑی بات کہ یاد رکھو تمہارا جو سلوک تمہاری بیوی کے ساتھ ہے، تمہارا جو رویہ تمہاری بیوی کے ساتھ ہے، تم جو معاملہ تمہاری بیوی کے ساتھ کرتے ہو، یہ تمہارے اخلاق مند ہونے کی دلیل۔ کہا دنیا گواہی دے دے تم اخلاق والے ہو، اللہ کے پاس اس وقت تک اخلاق والے نہیں ہو سکتے جب تک کہ گھر میں تمہاری بیوی تمہارے حق میں گواہی نہ دے دے ہاں واقعی میرا شوہر بہت اچھا انسان ہے۔ یہ اور باتیں معاف کیجئے میں یہ بھی بول دیتا ہوں، بعض عورتوں میں بڑی ناشکری ہوتی ہے، کتنا حسن سلوک کرو آپ کے حق میں گواہی نہیں دے گی، وہ تو اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھتا ہے سب کچھ۔ سمجھا رہی بات؟ خیرکم خیرکم لیہلہ وانا خیرکم لیہلی۔ پیارے نبی نے فرمایا تم میں سب سے اچھا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی فیملی کے حق میں، اپنے بیوی بچوں کے حق میں اچھا ہو۔ وانا خیرکم لیہلی۔ اور لوگوں اس معیار پر اگر دیکھو بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کے اعتبار سے میں تم میں کا سب سے بہتر انسان ہوں۔ اور وہیں شریعت دلہن کو یہ سمجھاتی ہے، عورت کو، لڑکی کو یہ نصیحت کرتی ہے کہ دیکھو تمہارا یہ جو شوہر ہے اس کا تم پر بڑا عظیم حق بنتا ہے، شادی تک تمہارے ماں باپ کا جتنا حق تھا اس سے زیادہ حق اب تمہارے دلہے کا تم پر بنتا ہے، اسے خوش رکھنا اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا یہ تمہارا فرض ہے، تمہاری ذمہ داری ہے۔ ہر دلہن کو شریعت یہ سمجھاتی ہے اللہ کی رضامندی تمہیں اس وقت تک حاصل نہ ہوگی جب تک کہ اپنی اطاعت و فرما برداری سے اپنے شوہر کو خوش نہ رکھو۔ اور پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ دنیا میں اگر غیر اللہ کے لیے سجدہ جائز ہوتا، کسی کی عزت کرنے کے لیے سجدہ جائز ہوتا، کسی کی تعظیم کرنے کے لیے سجدہ جائز ہوتا، کسی کے احترام کرنے کے لیے سجدہ جائز ہوتا، پیارے نبی نے کہا میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کے لیے سجدہ کرے۔ بہت عظیم تعلیمات ہیں محترم بھائیوں، ان کا لحاظ کر کے زندگی گزاری جائے نا ہمارے گھرانے پرنور ہو جائیں گے، ہمارے خاندان سنور جائیں گے، ہماری نئی نسلوں کی دیکھو نئی نسلوں کی تربیت میں جو بگاڑ آتا ہے اس کی جڑ کہاں میں جانتے ہیں؟ بچوں کے سامنے میاں بیوی کے جھگڑے، بچوں کے سامنے میاں بیوی کا لڑنا، یہیں سے بچوں کے ذہن میں بغاوت آتی ہے، یا تو ماں کے خلاف یا تو باپ کے خلاف، بچے یہیں سے بگڑتے ہیں۔ میاں بیوی کی زندگی اگر محبت سے گزر رہی ہو، سلیقے سے گزر رہی ہو، اس کا اثر خود بچوں کی نئی نسلوں کی تربیت پہ پڑے گا۔ اسی لیے یہ رشتہ زوجیت کی جڑ یہ جتنی مضبوط، جتنی گہری ہوگی اسی قدر خاندان کا درخت بھی ثمردار اور سایہ دار ہوگا۔ حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، آپ کا حکم ہے شادی کی مناسبت سے کہ ہماری ساری کارروائی جب رشتے کی بات ہوتی ہے وہاں سے لے کر آخر تک ہماری ساری کارروائی شریعت کے دائرے میں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ خطبے کے آغاز میں کہا گیا، اس خوشی کے موقع پر تقوی کی تعلیم، مطلب یہ ہے کہ تمہاری زندگی کی خوشیاں ہوں یا تمہارے زندگی کے رنج و غم یہ شریعت کے دائرے کے اندر ہونے چاہیے، تمہاری خوشیاں بھی شریعت کے دائرے کے باہر نہ ہو، تمہارے غم بھی شریعت کے دائرے کے باہر نہ ہو۔ اسی لیے شریعت نے رشتے کے انتخاب سے لے کر آخری مرحلے تک
دین اور اخلاق کی تلقین کی، دین اور اخلاق کی تعلیم دی، جب آپ نے فرمایا اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا الا تفعلوه تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، جب ایسے رشتے آ جائے جن رشتوں کی دینداری اور اخلاق قابل اطمینان ہو تو آگے بڑھو، الحمدللہ کہو، کیونکہ اگر دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے رشتے کرو گے، صرف دنیا کو سامنے رکھ کے رشتے کرو گے، زمین میں بڑے فساد ہوں گے، بڑے فتنے ہوں گے۔ عدالتوں میں جاؤ، دیکھو عدالتوں کے چکر کاٹنے والوں میں ایک بڑے مقدار میں وہ مقدمات ہیں، شادی ہو کے 6 مہینے، شادی ہو کے 1 سال، شادی ہو کے 2 سال، کروڑوں کی خرچ کی شادی، رشتہ نبھ نہ سکا، کہیں دلہن نے کیس کیا ہوا ہے، کہیں دلہے نے کیس کیا ہوا ہے۔ دین اور اخلاق کو نظر انداز کر کے جہاں شادیاں ہوں گی، پیارے نبی کا فرمان ہے زمین میں فساد ہوگا اور فتنے ہوں گے۔ اس کے مقابلے میں بہت ہی باعث خیر و برکت ہوتے ہیں وہ رشتے، جو رشتے دین کو مد نظر رکھ کر، اخلاق کو مد نظر رکھ کر، کردار کو مد نظر رکھ کر جو ہوتے ہیں، بڑی خیر و برکت ہوتی ہے ان رشتوں میں۔ اسی لیے حضرات شریعت کی تعلیم ہے دلہے کو کہ جب پہلی مرتبہ دلہن کا سامنا ہو، پیشانی پہ ہاتھ رکھے اور یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتها علی واعوذ بک من شرها وشر ما جبلتها علی۔ اے اللہ یہ تیری بندی، اس کے اندر تو نے جو خیر اور بھلائی رکھی ہے، میں تجھ سے وہ خیر مانگتا ہوں، وہ بھلائی مانگتا ہوں، اور انسان ہونے کے ناطے اس کے اندر کوئی کمزوری ہے اس سے میری حفاظت فرما لینا۔ اور پھر یہ بھی حکم ہے کہ میاں بیوی باقاعدہ زندگی کا آغاز کرنے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز پڑھے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے زندگی کا آغاز کرے۔ سوچئے کتنی بابرکت ہوگی وہ زندگی جس کا آغاز دعا سے ہو، اور کتنی سعادت مند ہوگی وہ زندگی جس کا آغاز نماز سے ہو۔ رب العزت سے ہماری دعا ہے کہ رب العزت دلہا دلہن کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں زندگی میں ڈھیر ساری مسرتیں اور خوشیاں عطا کرے۔ اللہ انہیں صالح اولاد کی نعمت سے نوازے، صالح ذریت سے نوازے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شادی کی مناسبت سے دلہا ہو کے دلہن دونوں کے حق میں یہ مسنون کلمات آپ نے سکھائے ہیں، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں کی زندگی میں خیر و برکت عطا کرے اور تا دم حیات تمہیں خیر پہ جمع کر کے رکھے، ہر قسم کے شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے۔ زمانہ جاہلیت میں اسلام سے قبل شادی کی مناسبت سے یہ دعا دیتے تھے، بالرفاء والبنین، بالرفاء والبنین، کہتے تھے تم دونوں کے دل میں الفت پیدا ہو اور تمہیں لڑکے پیدا ہو۔ اس دعا کو شریعت نے ناپسند کیا، اس لیے کہ اس دعا کے اندر زمانے جاہلیت کا ایک غلط ذہن پایا جاتا ہے، لڑکیوں کو منحوس سمجھنے کا، اسی لیے شادی کی مناسبت سے دعا صرف لڑکوں کی دی جاتی تھی۔ اس لیے شریعت نے اس دعا کو کینسل کیا، ختم کیا، اور اس کی جگہ برکت کی دعا سکھائی۔ برکت کسے کہتے ہیں؟ خیر کثیر، مطلب یہ کہ تمہاری زندگی کے ہر شعبے میں ہمیشہ تم خیر ہی خیر دیکھو، ازدواجی زندگی میں، تمہاری اولاد میں، تمہاری تجارت میں، تمہاری صحت میں، تمہاری روزی میں ہمیشہ تمہیں خیر ہی خیر ملا کرے۔ یہ دعا شریعت نے سکھائی ہے، بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر۔ اسی مسنون دعا کو دیتے ہوئے ہم اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔